ظلم بچے جن رہا ہے کوچاؤ بازار میں، ظلم بچے جن رہا ہے کوچاؤ بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ حکمرانوں کا آج سے 5000 سال پہلے جو وتیرہ تھا نا، جو ان کا کردار تھا، آج بھی حکمرانوں کا وہی کردار ہے۔ فرعونوں نے جس انداز میں حکمرانی کی، آج بھی حکمرانی کا انداز وہی ہے۔ اللہ قرآن میں ذکر کرتے ہیں کہ فرعونوں کا انداز حکمرانی کیا ہے؟ تقسیم کرو اور حکومت کرو۔ آج کیا کردار ہے؟ آج بھی حکمرانوں کا یہی کردار ہے۔ عوام کو، کسی کو فرقہ واریت کی بٹی میں جھونک دو، کسی کو علاقائی تعصب میں جھونک دو، کسی کو لسانی میری زبان اور میری زبان اور میری زبان، کسی کو لسانی تعصبات کی بٹی میں جھونک دو۔ عوام آپس میں لڑتے رہے، میں نون لیگ کا ہوں، میں پی ٹی آئی کا ہوں، میں پیپل پارٹی کا ہوں، عوام آپس میں لڑتے رہے، ہم حکومت کرتے رہے۔ عوام آپس میں ہی لڑ رہی ہے، کوئی پی ٹی آئی کے لیے لڑ رہی ہے، کوئی نون لیگ کے لیے لڑ رہی ہے، کوئی پیپل پارٹی۔ پتہ ہی ان کو نہیں کہ یہ تو گھوڑے ہیں، گھوڑے، جس گھوڑے کو جب جل چاہا وہ آگے لے آتے ہیں۔ نہ یہ حکومت نہ یہ حکومت کرتے ہیں، نہ انہیں حکومت کی سمجھ ہے۔ یہ پکی بات ہے۔ ملک پر تجربے ہو رہے ہیں، کوئی کسی رنگ میں تجربہ کر کے چلا گیا، کوئی کسی رنگ میں تجربہ کر کے چلا گیا۔ آج تک کوئی تجربہ کامیاب ہو سکا نہیں۔ کسی نے سوشلزم کا نعرہ لگایا، روٹی کپڑا اور مکان، نہ کسی کو روٹی دی، نہ کسی کو کپڑا دیا، نہ کسی کو مکان دیا، بلکہ پہلے سے جو برسرے روزگار تھے انہیں بے روزگار کر دیا، جو کارخانہ دار تھے انہیں در در کے ٹکڑے مانگنے پر مجبور کر دیا۔ ان کو فیکٹری دار کو پتا ہوتا ہے میں نے کیسے فیکٹری چلانی ہے، اس کو پتا ہے، چلو اپنے لیے ہی کرتا ہے، لیکن عوام کا یہ فائدہ تو ہوتا ہے نا۔ اگر فیکٹری دار کے پاس کام ہو تو زیادہ لوگوں کو روزگار ملتا ہے۔ اگر اسی فیکٹری دار کے پاس کام نہ ہو تو مزدور کیا ہاتھ جوڑتا ہے، نہیں بھائی تیری ضرورت ہے۔ پھر بھی کسی کو سمجھ آئے نہ آ جائے، انہوں نے تجربہ کیا ساریاں فیکٹریاں قومیانے کے تحت، اور ان لوگوں کو ان فیکٹریوں کا مالک بنا دیا جنہیں تجربہ ہی نہیں تھا۔ ملک کے کارخانے جو پہلے اتنا پروفٹ دے رہے تھے، یہ لکھی بڑی ساری باتیں ہیں۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یہ بات کر کے کہیں بھاگ جاؤں گا، ادھر ہی بیٹھا ہوں، آپ کو دکھا سکتا ہوں، ریالٹی دکھا سکتا ہوں۔ تاریخ کا طالب علم بھی ہوں، دین کا طالب علم بھی، لٹریچر بھی میں نے پڑھا ہے۔ دوستو، ان لوگ فیکٹری دار کو پتا ہوتا ہے میں نے اس کام کس انداز میں چلانا ہے، وہاں ایک اناڑی کو بٹھا دیا جائے، کیا وہ فیکٹری چلا لے گا؟ اگر فیکٹری دار کا کام ٹھیک ہوگا تو پھر اور لوگوں کو روزگار ملے گا، اور لوگ۔ یہی حال ملک کا ہے۔ ملک پر اچھا حکمران آ جائے، ملک پر اچھا جج آ جائے۔ میرے حضور نے شفنا صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، بخاری شریف کی حدیث پاک، میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جج کا 1 گھنٹہ، 1 ساعت جس میں وہ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، عبادت کرنے والے کی 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن وہی جج اگر عدل و انصاف نہیں کرے گا، وہی جج اگر عدل و انصاف نہیں کرے گا تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ سب پر اپنی نظر رحمت رکھے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ سب پر اپنی نظر رحمت کرے گا، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، سب پر اللہ سب پر نظر رحمت فرمائے گا،
لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن پر اللہ اپنی رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا۔ وہ لوگ کون ہیں؟ ان میں ایک بندے کا میرے حضور نے سب کا ذکر کیا، مجھے اس موضوع کے والے سے صرف ایک بندے کی۔ ایک بندہ وہ ہے جس کو حکومت عطا کی گئی اور اس نے لوگوں پر ظلم کیا، اور ایک وہ جج ہے جس نے عدل و انصاف کے خلاف فیصلہ دیا۔ اللہ سب پر نظر رحمت کرے گا، لیکن ظالم جج پر اللہ قیامت کے دن بھی نظر رحمت کرے گا۔ یہی چیز بتانے والی تھی۔ عدل سے قومیں آباد ہوتی ہیں، ظلم سے آج تک کوئی قوم آباد نہیں ہو سکی۔ عدل سے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ ایک علاقے کے گورنر نے لکھا، حضرت عوام بہت خراب ہو گئی ہے، اب تلوار اور درے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے فرمایا، ان لوگوں کو تلوار یا درے کی ضرورت نہیں، ان لوگوں پر عدل و انصاف قائم، ان لوگوں پر عدل و انصاف قائم کر دو، عوام خود بے ٹھیک ہو جائے گی۔ اسلام کا نظریہ جزا اور سزا کیا ہے؟ اسلام کا نظریہ جزا اور سزا یہ ہے کہ اسلام جب کسی کو حد قائم کرتا ہے نا تو اس کو پروٹوکول کے ساتھ اس پر حد نہیں قائم کی جاتی۔ اسلام کا نظریہ جزا اور سزا کیا ہے؟ اسلام جب کسی پر حد قائم کرتا ہے تو اس کو بڑی پروٹوکول کے ساتھ پھانسی نہیں دی جاتی، بلکہ اسلام کہتا ہے اس کو وہاں پر سزا دو، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، جہاں جرم اس نے کیا ہے جب اس کو سزا دو تو سر عام سزا دو۔ ایک بندے کو اسلام کا نظریہ پتہ ہے کس حوالے سے ہے؟ اس لیے کہ اس کو دیکھ کر جرم دو وجہ سے ہوتا ہے، ہمیشہ ذہن میں رکھو، یا جرم کے لیے سزا ہلکی ہو تو لوگ کہتے ہیں یہ جرم کر لو سزا ہلکی ہے، یا دوسری وجہ جرم کی سزا عبرتناک نہ ہو، جرم کی سزا عبرتناک نہ ہو۔ اگر جرم کی سزا عبرتناک نہ ہوگی پھر بھی لوگ جرم کریں گے۔ ہاں، اسلام نے دونوں راستے ہی بند کر دیے۔ کوئی جرم کا ارتکاب کیا ہے نا، اس کا جرم ثابت ہو گیا ہے، سزا اتنی سخت دو کہ کوئی دوسرا اس جرم کا کرنے کا سوچ بھی نہ سکے، اور جن لوگوں کے سامنے سزا دی جائے ان کے لیے باعث عبرت ہو۔ ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے۔ یہاں اگر اپنے سگے بیٹے پر بھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بیٹے پر بھی جرم ثابت ہو گیا ہے نا تو اس کو بھی کوڑوں کی سزا دی ہے۔ آخری وقت بچے کا آ گیا ہے تو جب کوڑے کھا کھا کر بے حال ہو گیا، بس آخری لمحات ہیں، کوڑے پورے ہو گئے ہیں، بچے کی زندگی بھی پوری ہو گئی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو گود میں اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا تم اللہ کے پاس حاضر ہو رہے ہو، تم اللہ کے پاس حاضر ہو رہے ہو، جب اللہ کے پاس جانا تو اللہ سے عرض کرنا میں نے عمر کو عدل و انصاف کرتے ہوئے چھوڑا ہے۔ یہاں یہ بات ہے، وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے گورنر ہیں حضرت عمر ابن عاص، حضرت عمر ابن عاص مصر کے گورنر ہیں۔ اب گورنر کا بیٹا ہو اس کی تو اپنی ٹشیں ہوتی ہیں، یہاں عام سا سرکاری افسر ہو تو اس کے بچے ٹک ٹاک پر گاڑیوں پر بیٹھ کر ویڈیو بناتے ہیں، ٹک ٹاک بناتے ہیں، تو پھر وہ تو پورا مصر کا گورنر ہے، اس کے بچے کی کیا پوزیشن ہوگی؟ گھوڑا دوڑا ہے تو اس بیچارے پینڈو کو نہیں پتا تھا کہ یہ گورنر کا بیٹا ہے، گھوڑا دوڑ میں پینڈو کا گھوڑا آگے چلا گیا۔
اس کا گورنر مصر کا گھوڑا، اس کے بیٹے کا گھوڑا پیچھے رہ گیا ہے۔ اب ایگو تو ہارٹ ہوئی ہے نا، جو انانیت ہے اس پر تو فرق پڑا ہے نا۔ ہاتھ میں اس کے چابک تھا، انے واہ مارا ہے اس کو۔ اب شکایت کرتا تو کس سے کرتا بیچارہ دیہاتی، کہ اس کا باپ گورنر ہے، گورنر کے پاس شکایت لے کر کبھی کسی نے آنکھوں کی شکایت پلکوں سے کی ہے؟ کبھی ایسی شکایت کہ بیٹا گورنر ہے، باپ گورنر ہے اور بیٹے نے مار مار کر لہو لہان کر دیا ہے؟ تو قہر درویش بڑھ جانے درویش خاموشی سے ظلم سہتا رہا۔ کچھ دنوں کے بعد اس بندے کا مدینہ طیبہ میں آنے کا اتفاق ہو گیا۔ مدینہ طیبہ میں یہاں فاروق اعظم خلیفہ وقت، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ وقت ہیں۔ خلیفہ وقت کسی نے کہا جا کر اس نے جب اپنی دکھ بری داستان سنائی نا، تو کسی نے کہا جا کر نا خلیفہ وقت کے سامنے جا کر اپنی یہ داستان رکھو، ہو سکتا ہے تمہیں انصاف مل جائے۔ آیا کس کے دربار میں جو عدل و انصاف میں واحد و یکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ آیا کس کے دربار میں جب عدل کی باری آئے تو اپنے سکے بیٹے کو بھی جو بندہ کوڑے لگوا دیتا ہے، جب کہا جناب کہ ایسا مجھ پر ظلم ہوا ہے، ایسا ظلم ہوا ہے، اسی وقت سمن جاری کر دیے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت سمن جاری کر دیے۔ اس ظالم کے خلاف عمر بن عاص بھی آ جائے، اس کا بیٹا بھی آ جائے۔ آیا سامنے، آیا آمنے سامنے بات ہوئی ہے، آمنے سامنے۔ ہاں بھائی اس کو کوڑے مارے تھے، ہاں مارے تھے، جرم ثابت ہو گیا ہے۔ اب کیا تھا؟ حضرت عمر نے کوڑا پکڑایا اس دیہاتی، اس پینڈو کے ہاتھ میں، اور فرمایا جتنے کوڑے اس نے تمہیں مارے تھے اتنے کوڑے تم اسے مارو۔ پھر کوڑے مارے، جتنے کھائے تھے مارے کوڑے اتنے ہی۔ پھر حضرت عمر کی زبان سے ایک لفظ نکلا، قیامت تک آنے والے سب حکمرانوں کے لیے مشعل راہ بن گیا۔ حضرت عمر نے حضرت عمر بن عاص کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے عمر بن عاص، لوگوں کی ماں نے تو انہیں آزاد پیدا کیا ہے، تم کون ہوتے ہو انہیں اپنے غلام بنانے والے؟ جب تک عدل ہوتا رہا، اور یہ بھی عرض کرتا چلوں، حضرت عمر ابن عبدالعزیز ایک ایسے ہیں جن کو علماء نے 5واں خلیفہ راشد کہا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں جی 70 سال کا گند ہم کیسے صاف کریں؟ تو پھر حکومت میں آنے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں صاف کر سکتے تو گھر بیٹھے رہو۔ ایک ہی لفظ ہے جی 70 سال کا گند۔ اب میں بتاتا ہوں اس فرد واحد کی بات، اس عمر ابن، اب لوگ کہتے ہیں جی 70 سال کا گند ہے کیسے صاف کریں؟ حضرت عمر ابن عبدالعزیز ٹوٹل 2.5 سال، 2 سال اور 5 ماہ، 2 سال اور 5 ماہ انہوں نے حکومت کی تھی۔ 99 ہجری میں حکومت کی تھی، 101 میں ان کی جو شہادت ہو گئی تھی۔ ٹوٹل 2.5 سال حکومت کی تھی۔ 40 سال کا گند اس بندے نے 2.5 سال میں صاف کر کے رکھ دیا تھا۔ اس نے نہیں کہا تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے نہیں کہا تھا بھائی 40 سال ہو گئے ان کو گند ڈالتے ہوئے، 40 سال کا گند میں اتنی جلدی کیسے صاف کر سکتا ہوں؟ 60 ہجری سے لے کر 99 تقریباً 40 سال بنتے ہیں۔ جتنے بھی آئے حکمران سب کے سب ظالم، بنی امیہ کے ظالم حکمران آئے، اور ان کا وتیرہ پتہ کیا تھا؟ اب بتاتا چلو۔ سب سے بڑا ان کا کردار تھا، وہ ایک لینڈ مافیا تھے، لوگوں کی زمینوں پر ناجائز قبضہ کرتے تھے، لوگوں کی جائیداد پر وہ سب کے سب
اب تو لینڈ مافیا علیحدہ ہے، گورنمنٹ علیحدہ ہے۔ اگر لینڈ مافیا علیحدہ، ہاں اگرچہ کہ حکمرانوں کی سرپرستی لینڈ مافیا کو ہوتی ہے، لیکن لینڈ مافیا علیحدہ ہے، حکمران علیحدہ ہیں۔ اس وقت کے حکمران ہی لینڈ مافیا تھے۔ تو جب خود ہی حکمران عوام کی جائیداد پر قبضہ کرے تو پھر عوام کس کے پاس شکایت کے لیے جائے؟ اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی پہلی زندگی پہلے آپ کو بتاتا چلو، خلیفہ بننے سے پہلے یہ گورنر تھے مدینہ پاک کے، اور ایک شہزادے کی زندگی یہ بسر کر رہے تھے۔ ایک شہزادے کی زندگی سمجھتے ہیں، شہزادے کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز ایک شہزادے کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان علماء لکھتے ہیں، لکھی پڑھی باتیں ہیں، علماء لکھتے ہیں کہ جب مدینہ طیبہ سے یہ دمشق کی طرف گئے تھے نا، اپنے دارالخلافہ دمشق کی طرف، تو علماء لکھتے ہیں کہ جب یہ دمشق کی طرف گئے تھے تو اس وقت 30 اونٹوں پر ان کا ذاتی سامان گیا تھا۔ ذاتی سامان سمجھتے ہیں کہ ذاتی سامان 30 اونٹوں پر حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا ذاتی سامان گیا تھا۔ تو جب یہ حکمران بنے ہیں نا، تو سب سے پہلے انہوں نے پتہ کیا کیا تھا؟ لوگ بڑا باغ فتح کا رولا ڈالتے ہیں۔ یہ فتح ایک باغ کا نام نہیں ہے، ایک چھوٹا سا باغ نہیں ہے، ایک پورا ایریا ہے جس کا نام فتح ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا۔ اب آپ موقع نہیں ہے بات کرنے کا۔ اس باغ فتح کی جو آمدن ہوتی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، نبی پاک ہاشم ہاشم کے جو اولاد تھی نا، اس کے جو غرباء اور مساکین تھے ان پر وہ خرچ کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، انہوں نے بھی ان پر خرچ کی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، انہوں نے بھی آل ہاشم جو غرباء تھے وہ فتح کی جو آمدن ہوتی تھی وہ ایک وقف ٹرسٹ سمجھ لیں، وہ ٹرسٹ بن گیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، انہوں نے بھی اسی طرح، علی شیر خدا نے بھی اسی طرح، امام حسن نے بھی اسی طرح۔ پھر اس زمین پر قبضہ کر لیا تھا مروان بن حکم نے، بنو امیہ کا بندہ ہے، اس نے کہاں دے دی تھی؟ کسی کو نہیں دی۔ اب اسی طرح حکمرانوں کا قبضہ چلتا رہا۔ یہ جو عمر ابن عبدالعزیز ہے نا، ان کے سورے ہیں عبد الملک، سلمان بن عبد الملک کی جگہ یہ خلیفہ بنے ہیں عمر بن عبدالعزیز۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ فیصلہ دیا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہ سب سے پہلے جو زمین میرے حصے میں آئی ہے فتح کی، وہ اس کی آمدن میں اپنی ذات پر خرچ نہیں کروں گا، اولاد ہاشم پر خرچ کروں گا۔ یہ سب سے پہلا فیصلہ ہے۔ پھر میں نے کہا، اس وقت لینڈ مافیا بن چکے تھے حکمران، میں نے کہا کہ لینڈ مافیا بن چکے تھے حکمران، انہوں نے اپنے خاندان والوں کو کہا کہ جس نے جو زمین قبضہ کیا ہوا نا، حضرت عمر ابن عبدالعزیز جس نے جس زمین پر قبضہ کیا ہے، برضا اور رغبت دے دو، نہیں تو لے کر تو میں نے دے دی ہے، مزہ تو تب میں نے خود ہی دے دو۔ ان کے خاندان والوں کو سب سے بڑی تکلیف ان کی یہ تھی کہ خاندان والوں سے جتنی بھی ناجائز قبضہ کی ہوئی جائیدادیں تھی نا، سب لے کر جس کی جائیداد پر قبضہ ہوا تھا اس کو واپس کر۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ تو نہیں کہا کہ 40 سال کا گند ہے میں کیسے صاف کروں، وہ یار کوشش تو کرنا۔ اب ایک بات بتاتا ہوں جو بڑی مزے کی بات ہے، میں کہہ رہا تھا نا عدل بچے ظلم بچے جل رہا ہے کوچاؤ بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے۔ ایسے میں کچھ وقت گزرا میرا ادھر اسلامیہ کالج میں،
جناب اسلامیہ کالج کچھ وقت گزرا، اس وقت ایک اکنامکس کے پروفیسر تھے، وہ اپنی ذاتی بات بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے ایک رشتہ دار کا مقدمہ تھا، سنا کہ جج جو ہے نا وہ رشوت لیتا ہے، رشوت لے کر فیصلے کرتا ہے۔ کہنے لگے میں بھی چلا گیا جج کے پاس، خاندان وہ جو تھے انہوں نے مجھے جتنی رقم کی ڈیمانڈ ہوئی تھی میں نے جج کے ٹیبل پر اتنے پیسے رکھ دیے لفافے میں ڈال کر، بالکل انہی الفاظ میں اس کو فیصلہ صاحب دیتا ہے۔ یہ 92 کی بات ہے، جس وقت میں نے ایف اے میں پڑھتا تھا، 92 کی بات ہے، 1992 کی بات ہے۔ پروفیسر صاحب اپنی روایات بتا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود ان کی زبان سے سنا ہے، کہتے ہیں جج کے ٹیبل پر پیسے رکھ دیے، جج نے پیسے لے کر اپنی دراز میں رکھ دیے، پیسے لینے کے بعد بھی فیصلہ ہمارے خلاف آ گیا۔ پیسہ لینے کے بعد بھی پروفیسر صاحب کہتے ہیں فیصلہ ہمارے خلاف ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں میں تبتا ہو کر میں جج کے پاس گیا، اس کے کیبن میں گیا اور کہا یہ کیا کیا؟ اس نے کہا جج صاحب، اس نے کہا پروفیسر صاحب آپ نے خود تو کہا تھا کہ میں پیسے لے کر بکتا ہوں، آپ نے بھی مجھے خریدا، دوسروں کے پیسے زیادہ۔ اس نے پتہ کیا کیا؟ جج نے میرے پیسوں کا وہ لفافہ تھا اسی طریقے سے رکھا ہوا تھا، میرے آتے ہی مجھے ٹیبل پر رکھا اور کہا پروفیسر صاحب آپ نے مجھے کہا تھا کہ تم رشوت لیتے ہو، دوسری پارٹی نے زیادہ رشوت دے دی ہے، میں نے اس کے آپ کا فیصلہ دیا۔ المیہ پتہ کیا ہے کہ ہم بحثیت پاکستانی چھوٹے سے لے کر بڑے تک ہم پاکستان کے ساتھ مخلص ہی نہیں۔ اب ایک جاپان کی ایک سٹوری بتاتا ہوں، جناب عبد القادر خان صاحب اپنی روایات سناتے ہیں۔ اب 91 میں انہوں نے ایک کتاب میں اس کا تذکرہ ہوا تو وہ بتاتے ہیں، اب جناب عبد القادر خان صاحب بتاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ایکسپو 70 میں 1970 میں جاپان میں ایک نمائش لگی تھی، میں بھی وہاں مبصر کے حساب سے گیا۔ پاکستانی بندہ خود لکھ رہا ہے، پاکستانی بندہ خود لکھ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں جاپان میں اپنے نمائش کے ایکسپو کے سلسلے میں گیا، وہاں کی حکومت نے ہمیں ایک چیز دی کہ اگر چاہو تو ہوٹل میں رہنا ہے تو رہ لو، اگر کسی کے گھر میں رہنا ہے تو رہ لو۔ وہ کہتے ہیں ایک جاپانی نے ہمیں اپنے گھر میں رہنے کے لیے، ایک جاپانی گئے ہیں ایکسپو میں، ایکسپو 70 میں گئے ہیں، ایک جاپانی کے گھر میں کہا میں جاپان کے معاشرے کی، جاپان کے بکاسا بھی ادھر آ جائے، بکاسا بھی ادھر آ جائے، ادھر آ جاپان کے وہ کہتے ہیں میں چاہتا تھا کہ ان کے خاندانی جو سسٹم ہے نا اس کو قریب سے دیکھوں کہ یہ لوگ کیسے لوگ ہیں یہ جاپانی۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں ایک جاپانی کے گھر میں رہنے کے لیے چلا گیا، اب وہ جاپانی نے، اس جاپانی نے مجھ سے رہنے کا کوئی پیسہ نہیں وصول کیا۔ کہتے میرے دل میں اتنا وقت کا سب بات ہے کہ میرے دل میں خیال آیا ایسے ہی تو نہیں اس کے پاس قیام کرنا 7 دن کا یا 15 دن کا قیام۔ تو کہتے ہیں واپسی پر آتے ہوئے میں نے جاپان کی ایک مارکیٹ میں گیا، ایک کیمرہ خریدا، جاپانی صاحب کا کیمرہ خریدا اور آتے ہوئے اس میزبان کے بچے کو کہا بیٹا یہ میری طرف سے تحفہ ہے، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ قومیں ایسے ہی نہیں ترقی کرتی۔ انہوں نے بڑی جاپانی خاندان تھا، بڑی خوشی کے ساتھ ایسے وعدہ کرتے ہیں وہ جاپانی، ایسے کر کے جن لوگوں کو اتفاق ہوا ہے جاپان جانے کا وہ سمجھتے ہیں ایسے بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں تحفہ دیا۔ تو کہتے ہیں حضرت، وہ کہتے ہیں بڑی شرمندگی کے ساتھ اور بڑے ادب کے ساتھ نا وہ جو میرا میزبان تھا اس نے مجھ سے پوچھا حضرت جس دکان سے آپ نے، شاپنگ مال سے آپ نے یہ کیمرہ خریدا ہے اس نے آپ کو رسید دی ہوگی، سلپ دی ہوگی؟ کہنے لگی میں حیران رہ گیا
میں نے تحفہ دیا ہے قبول کر لے بس، آگے کیا کرنا ہے؟ کہنے لگا جی حضرت دی ہے، حضرت آپ شفقت کرے وہ رسید مجھے دے دے۔ کیمرہ خریدا ہے، تحفہ پیش کیا ہے، کہنے لگا رسید مجھے دے دے، رسید اسے دے دی ہے۔ پھر وہ کہنے لگے، جاپانی سے کہنے لگے، میں کہتا ہوں قومیں ایسے ہی ترقی نہیں کرتی، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ افراد رضی علامہ نے فرمایا تھا نا، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ وہ کہنے لگے، میں نے اسے پوچھا بھائی تم کیوں مجھ سے یہ رسید مانگی ہے؟ اس نے کہنے لگا ہماری حکومت کا ایک نا قاعدہ کیا ہے، باہر سے آنے والے جتنے ٹورسٹ ہوتے ہیں نا ان کو ہم 40% آف کرتے ہیں، 40% 100 میں سے 40 میں رعایت کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگا اگر آپ اپنے ملک میں لے کر جاتے تو یہ 40% آف تھی، میں نے رسید اس لیے لی ہے، میں نے رسید اس لیے لی ہے کہ یہ میرے ملک میں رہنا ہے، باقی جو 40% رعایت ہوئی ہے وہ اس شاپنگ سینٹر میں وہاں پیسے جمع کرا دیں۔ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا سبق۔ قوموں نے ایسے ہی ترقی نہیں کی، وہ چاہتا تو ایسے ہی رکھ لیتا۔ اور یہ بتاتا چلوں اب بھی جاپان جو ہے نا غیر مسلم ملک ہے، غیر مسلم ملک ہے، اب بھی جاپان ایمانداری پر پہلے نمبر پر ہے۔ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ خدا کرے میرے ارد پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے صدیوں، یہاں سے خزاں کو گزرنے کی مجال نہ ہو، یہاں جو سبزہ اگے ہمیشہ سبز رہے اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ خدا کرے نہ ہم ہو سرے بقار وطن اور اس کے حسن کو تشویش مہوسال نہ ہو، ہر ایک فرد ہو تہذیب و فن کا اور یہ کمال، کوئی ملول نہ ہو، کوئی خستہ حال نہ ہو۔ خدا کرے میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی بوال نہ ہو، وما علیہ